لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تو اس کو ختم کرنے کا ارادہ بھی فرما لیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو، اللہ کے بندوں کو آخرت کے بارے میں ڈرایا ہے اور امید بھی دلائی ہے، اور کوئی بشارتیں بھی سنائی ہیں۔ ڈرایا کس بات سے ہے اور بشارتیں کس بات پر دی ہیں؟ انسانوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مکہ کے کفار بھی مذاق اڑاتے تھے کہ جو مر گیا بوسیدہ ہو گیا، قبر میں اس کی ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، کیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ مذاق کرتے تھے۔ وہ ایک کافر آیا اور آ کر ہاتھ میں اس کے ہڈی تھی، ایک بربری ہڈی، بوسیدہ ہڈی۔ اس نے آ کر اس ہڈی کو مسلا تو اور زیادہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہڈی کو کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں دیتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھولتے ہیں کہ پیدائش انسان کی کیسے ہوئی۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تھا کہ اس کا تذکرہ کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس سے بھی پہلے یہ کہاں تھا، اس کا جسم کہاں تھا۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ یہ انسان مٹی کے ذرات میں تھا، پانی کے قطرات میں تھا، سورج کی شعاؤں میں تھا، ہوا کی لہروں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جمع کیا اور پھر اس سے اس انسان کی غذا بنائی، اس انسان نے اس غذا کو کھایا، اس سے خون بنا اور اس سے منی کا قطرہ بنا، اور اس منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر ایک شکل بنائی، اور پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائی، 2 آنکھیں بنائی، 2 ہونٹ بنائے، 1 ناک بنایا، 2 کان بنائے، اور پھر اس کے باہر آنے کے راستے کو آسان کیا۔ اس کو نہیں دیکھتے، اس میں غور نہیں کرتے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ریزہ ریزہ مٹی ہو گئی، ہڈی کا ریزہ ریزہ ہو گیا، کیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اول وقت میں اس کو پیدا کیا جب اس کا وجود نہیں تھا، تو اس وقت پیدا کیا تو اب تو اس کا وجود بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے، انسان کا پورا جسم قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈیاں بھی نہیں ملتی، لیکن وہ دانہ وہ قیامت تک قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اسی دانے سے، اسی بیج سے اس انسان کو دوبارہ پودے کی طرح سے زندہ فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی محتاج نہیں۔ اس نے اس نظام کو کچھ اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق میں 2 طرح کی مخلوق ہے، ایک مخلوق عالم خلق سے کہلاتی ہے اور ایک مخلوق عالم امر سے کہلاتی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ بنایا، 7 زمین 7 آسمان اللہ تعالیٰ شانہ نے 6 دنوں میں بنائے، اور وہ 6 دن، ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، یہ چیزیں وجود میں آ جاتی، لیکن اس کی حکمتیں ہیں، اس کا نظام ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے ایسے ہی بنایا، مٹی سے پہلے منی کا قطرہ تھا، اس سے پہلے وہ بکھرا ہوا تھا،
پھر اس کو جمع کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، کتنے دن لگائے، 9 مہینے، پھر اس کو بڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنن فانن پیدا کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں عالم خلق سے، یہ مخلوق عالم خلق سے ہے، اور ایک عالم امر سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، جیسے فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا نہیں فرماتا۔ اور انسان کی روح، اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا فرمائی انسان کے اس زمین و آسمان کے اندر، انسان کے جسم کو بھیجنے سے بہت پہلے اللہ نے روحیں پیدا فرما دی اور ان کو ایک جگہ پہ رکھا، اور پھر ان روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا کہ بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم تمہیں باری باری دنیا میں بھیجیں گے، پھر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے تم اپنے اس قول و اقرار پر تم کتنا قائم رہتے ہو۔ اب وہ روحیں موجود ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی روحیں موجود ہیں، اور جو مر گئے ان کی بھی روحیں موجود ہیں۔ اب جو بچہ ماں کے پیٹ میں، ایک مرتبہ یونیورسٹی میں ہمارے پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ آصف صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں روح پڑتی ہے، بچے کے جسم میں جان پڑتی ہے، جان تو اس میں ہوتی ہے، جان ہوتی ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے نا۔ جب وہ جو جرثومہ حیات ہوتا ہے، جب میاں بیوی ملتے ہیں اور وہ نطفہ جو ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو لاکھوں جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایک جرثومہ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ شانہ بچے کا جسم بناتے ہیں۔ اب وہ بڑا ہوتا ہے، 4 مہینے تک تو گروتھ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اس میں جان تھی تو اس کی گروتھ ہوئی ہے، وہ بڑا ہوا ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑتی ہے؟ کیوں جی سوال ہے نا میرا ویلڈ۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات تو یہی ایسے ہی ہے جیسے کہ بیان کی گئی کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی وہ روح ڈالی جاتی ہے۔ جان اور اس روح میں فرق ہے۔ یہ جو پودے ہوتے ہیں جان ان میں بھی ہوتی ہے، اور اس جان کی وجہ سے یہ بڑے ہوتے ہیں، اور جو مردہ ہو جاتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جان جو ہے ان جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جان ہوتی ہے تو ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جانور بھی سمجھ میں آتے ہیں، پودے بھی سمجھ میں آتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جان پہاڑوں میں بھی اور پتھروں میں بھی ہوتی ہے، ان کی گروتھ سلو ہوتی ہے کہ ایک پتھر ہے، آپ اس پتھر پہ نشان لگا لیں، اس کو پیمائش کر لیں اس کی، اور 10 سال کے بعد آ کر اس کی پھر پیمائش کریں، آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا۔ جان پہاڑوں میں بھی ہوتی ہے، جان پانی میں بھی ہے، لیکن وہ روح جو ہے وہ روح ہے جو عالم میثاق میں موجود ہے، وہاں عالم ارواح میں موجود ہے، وہاں سے آئی اور وہ 4تھے مہینے میں آتی ہے۔ جب یہ روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو پھر جان بھی چلی جاتی ہے، پھر انسان مر جاتا ہے۔ ایک ہے انسان کے اندر حیوانی جان اور ایک ہے انسانی جان، انسانی روح، یہ 2 چیزیں ہیں انسان کے۔ جب مرتا انسان روح نکلتی ہے اور یہ جان بھی نکل جاتی ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم نکالتے ہیں، اس کی روح کو ہم قبض کرتے ہیں، اور جس کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور روک لی جاتی ہے تو اس کا تعلق جسم کے ساتھ کٹ آف ہو کر اس کی جان بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نیند کی حالت میں اس کی روح جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے، مکہ مکرمہ پہنچ گئی ہے لمحہ بھر کے اندر، اور ادھر سانس چل رہی ہے۔ اب وہ سانس چل رہی ہے، وہ سانس تو اس جان کی وجہ سے ہے، اور روح وہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے شعاع کے ذریعے سے، جیسے شہد کی مکھی کا تعلق ہوتا ہے نا اپنے چھتے کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ۔ اگر چھتے میں کوئی ڈسٹربنس ہو نا تو اگر وہ 2 میل کے فاصلے پر بھی مکھی ہے تو اس کو اشارے مل جاتے ہیں، وہ لوٹتی ہے اپنے چھتے کی طرف بھاگتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان کے جسم کو ہلایا جاتا ہے تو وہ جو مکہ مکرمہ پہنچی ہوئی تھی، 7ویں آسمان پہ روح پہنچی ہوئی تھی، اس کا تعلق جسم کے ساتھ تھا، وہ فوراً جسم میں واپس آتی ہے، انسان جاگ جاتا ہے۔